ایک بزرگ فرماتے ہیں میں صحرا میں ایک جگہ گیا تو مجھے وہاں ایک بوڑھا نظر آیا، وہ ایک جگہ مکان کے اندر تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے کے اوپر پورے جسم پہ پھنسیاں دانے نکلے ہوئے تھے، پورا جسم زخمی تھا اور وہ آنکھوں سے بھی نابینا تھا اور پاؤں بھی اس کے نہیں سلامت تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کچھ پڑھ رہا تھا، میں اس کے ذرا قریب ہوا اور میں نے کان اس کے منہ کے ساتھ لگائے تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا اللہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو آپ نے مجھے عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں میں بہت حیران ہوا کہ اکیلا بندہ پڑا ہوا ہے، پورا جسم زخمی ہے، نابینا بھی ہے اور پاؤں بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے جو مجھے نعمتیں عطا کی میں اس کے اوپر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے حیران ہو کے اس سے پوچھا اے نبینا آدمی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے اوپر اللہ کی کون سی نعمت ہے؟ اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے مجھے کون سی نعمت نہیں عطا کی، اللہ نے مجھے ایک پیارے بیٹے سے نوازا ہے، میں اس کی بات مانتا ہوں، وہ میری بات مانتا ہے، وہ میرا بیٹا مجھے غسل کرواتا ہے، مجھے وضو کرواتا ہے، مجھے تہجد پڑھاتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، تو وہ میری خدمت کرتا ہے، میرے اوپر اللہ کا بہت کرم ہے، بہت احسان ہے، میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ فرماتے ہیں مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی، میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ بتائیں میں آپ کی کوئی خدمت کر دوں، تو وہ کہنے لگے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ 2 دن پہلے باہر گیا تھا کسی کام کے لیے، ابھی تک لوٹ کے نہیں آیا، تو آپ ذرا پتہ کریں کہ وہ میرا بیٹا کہاں گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے باہر نکلا، تھوڑا سا آگے گیا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک جگہ ایک انسان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کو کسی شیر نے یا چیتے نے کھا لیا ہو، کچھ گوشت پڑا ہوا ہے، باقی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں مجھے فوراً گمان گزرا کہیں یہ اس کا بیٹا نہ ہو، 2 دن ہو گئے وہ واپس نہیں آیا۔ فرماتے ہیں میرے دل کی عجیب کیفیت کہ میں اس انسان کو جا کے کیا بات بتاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں گیا، اس نے آہٹ سنی، اس نے پوچھا کون؟ تو میں نے بتایا میں آیا ہوں لیکن ایک غم کی خبر لے کے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کون سی خبر؟ میں نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ تمہارے بیٹے کو کسی جانور نے کھا لیا، اس کی ہڈیاں اور اس کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، باقی گوشت وہاں موجود نہیں۔ میری اس نے یہ بات سنی اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گیا۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، وہ بزرگ کہتا ہے میں اللہ کے اس کام پہ بھی راضی ہوں۔ فرماتے ہیں میں اس سے حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت عطا کی تھی، میرا بیٹا نیک تھا، مجھے وضو کرواتا تھا، مجھے نمازیں پڑھاتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، الحمدللہ اللہ رب العزت نے نیکی کی حالت میں میرے بیٹے کو موت عطا کی، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں تو پھر اور کیا کروں؟ ہو سکتا تھا وہ گناہ کرتا ہوتا اور پھر اللہ رب العزت اس کو موت دے دیتے۔ یہ جو نیکی کے اوپر اللہ نے موت عطا کی ہے یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم اور احسان ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔